إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى وضل ضلالا بعيدا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذلل الكفر والكافرين والشرك والمشركين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزنا والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم وحد صفوف المسلمين واجمع كلمتهم على الحق يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع راية لا إله إلا الله، ووفق اللهم قادة المسلمين لتحكيم كتابك واتباع سنة نبيك. اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن، وزين أخلاقنا بزينة القرآن، ونجنا من النار بالقرآن، وأدخلنا الجنة بالقرآن، وارض عنا يا أرحم الراحمين بالقرآن. آمين يا رب العالمین۔ ساری تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، جو رب ہم اور آپ سب کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ وہ ذات پوری کائنات کی شہنشاہیت اور بادشاہت اور اقتدار اعلیٰ اپنے پاس رکھتی ہے۔ وہ رب شہنشاہ ہے، کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، نفع اور نقصان کا مالک ہے، اپنی ربوبیت میں تنہا، اپنی الہیت، معبودیت اور الوہیت میں یکتا، نہ ناموں میں اس کا جیسا کوئی، نہ صفات میں اس کا جیسا کوئی ہمسر۔ آسمان والوں کا بھی وہی معبود برحق، اہل زمین کا بھی وہی معبود برحق۔ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کرنا چاہیے، اور اس حق میں
اس کا نہ کوئی ساجی، نہ کوئی شریک اور نہ کوئی ہمسر، نہ جاننا ہے نہ ماننا ہے، نہ اس کا عقیدہ رکھنا ہے۔ بے شمار درود و سلام بر ذات اقدس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جس عظیم پیغمبر نے ہمیں ہمارے رب کا تعارف دیا، اس کی وحدانیت بیان کی، دین اسلام کی روشن تعلیمات انس و جن تک بلا کم و کاست، بلا حذف و اضافہ پہنچائی، اور امت کے ساتھ خیر خواہی کی، اور دین کا ان کی ذات پر اکمال، اتمام اور تکمیل حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں ہوئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ امت مسلمہ، دین عرفات کے میدان میں مکمل ہو چکا، جو عقائد پر مبنی تھا، جو احکام پر مبنی تھا، جو نواہی پر مبنی تھا، جو اخلاقیات پر مبنی تھا، اور اس دین میں قیامت تک کسی کمی بیشی، حذف و اضافہ، ترمیم اور تنسیخ کی نہ ضرورت ہے اور نہ ضرورت پیش آئے گی، اور جو اس میں کمی بیشی اور حذف و اضافہ کا قائل اور معتقد بنے گا، اس کا اپنا ایمان خطرے میں ہے، اس کا عقیدہ فاسد ہے، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے، عرب و عجم، انس و جن، مرد و زن، حاکم و محکوم، غریب و امیر، سیاہ فام و سفید فام، سب کے لیے قیامت کے دن تک کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا۔ اور اب لا يسمعوا بی من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم لم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کیے بنا نہ کسی یہودی کو نہ کسی نصرانی کو جنت میں جانے کا راستہ ملے گا، نجات کی کوئی راہ نہیں ہے سوائے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کیے اور اس کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی ڈالنا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، عزیز ساتھیوں، عزیز بچوں، یہ اسلام جہاں اپنے عقائد میں مکمل ہے، وہاں اپنے اندر ایسے احکام رکھتا ہے کہ جن کو بجا کر لا کر کے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بادشاہت، اس کی ربوبیت، اس کی عظمت میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کر سکتے۔ وہ تمام کے تمام احکامات ہمارے اپنے مفاد کے لیے ہیں۔ جو بھی حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دیا، اس حکم کی تعمیل میں سراسر اسی انسان کا فائدہ ہے۔ رب کو آپ کے سجدوں کی ضرورت نہیں، رب کو آپ کے جھکنے کی ضرورت نہیں، رب صرف آپ کو آزمانا چاہتا ہے کہ آپ کے اندر تقوی کیسا ہے، آپ اللہ کے احکامات کو کیا درجہ دیتے ہیں، کیا مقام دیتے ہیں۔ اور یہ 4 فٹ 6 فٹ 8 فٹ کا جو وجود اللہ نے آپ کو بخشا ہے، اس وجود کو رب کے عظمت کے سامنے کیا آپ جھکانے کے لیے آمادہ ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے کہ جب سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اس زمین پر ہدایت، سعادت، کامیابی اور نجات کے راستے دے کر بھیجا گیا تھا۔ لیکن کتنے انسان ہم میں سے اٹھے جنہیں یا تو اپنے منصب کا نشہ تھا، یا اپنے خزانوں کا نشہ تھا، یا اپنے وزیروں کا نشہ تھا، یا اپنے مشیروں کا نشہ تھا،
یا اپنے خاندان کی بڑائی کا نشہ تھا، تو یہ چیزیں اسے یہ بھلا دیا اسے کہ وہ انہی جیسا ایک انسان ہے جسے کھانے پینے کی ضرورت ہے، جسے بیت الخلا جانے کی ضرورت ہے، جسے بیماری بھی لاحق ہو سکتی ہے، جسے ساری ضروریات جو عام انسانوں کو پیش آتی ہیں وہ ضروریات بھی پیش آ سکتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے نشے میں اتنے مست ہوئے کہ انہوں نے دعویٰ کر دیا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا پروردگار ہوں۔ انہوں نے دعویٰ کیا ما علمت لکم من الہ غیری، میں تو تمہیں اپنے بغیر، میں تمہارے لیے کسی معبود کو نہیں پاتا۔ انسان ہو کر کے اتنے سرگش ہو گئے، طاغوت بن گئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں اپنی عظمت کا، اپنی الوہیت کا، اپنی عبادت کا تعارف دینے کے لیے وقت کے پیغمبروں کو مبعوث کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ اور اتنی سرکشی کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے توحید کے علم برداروں کو کہا ان کے پاس جاؤ، ان کے کلمہ توحید سناؤ، لیکن وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اس کے ساتھ نرم گفتگو کرنا۔ آج اسی توحید کے ماننے والے اور دائی کتنی سختی، کتنی ترشروئی اور کتنی عجیب انداز میں گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ نے پیغمبروں کو کہا فرعون جیسے طاغوت کے ساتھ نرمی کے ساتھ بات کرنا۔ اگر آپ قرآن پڑھیں گے، اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں گے اور آدم علیہ السلام سے لے کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے والے پیغمبروں یا ان کی اقوام کی سیرت پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جن لوگوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیغمبروں کی ندا کو پر لبیک کہا، اللہ کی عظمت اور وحدانیت کو تسلیم کیا، وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوئی اور آخرت کے لیے بھی کامیابی کا سامان تیار کر گئی۔ لیکن جن اقوام نے اپنی سرکشی، اپنی بغاوت اور حقوق اللہ پر اور حقوق العباد پر تعدی اور ظلم و زیادتی کے ذریعے سے انبیاء کی دعوت کو ٹھکرایا، تو وہ امتیں نہ صرف اس دنیا میں تباہی، بربادی اور مختلف قسم کے عذابوں کی شکار ہوئی کہ ہمارے لیے ایک داستان عبرت بن گئی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت، اس امت پر جو قرآن دیا گیا، وہ قرآن توحید کی باتوں سے، وہ احکام کی باتوں سے، اقوام ماضیہ اور اقوام حالکہ کی سیرت، ان کی تاریخ سے بھرا پڑا ہے، صرف تاکہ یہ امت ان واقعات کو پڑھ کر کے اپنے لیے عبرت کا سامان ڈھونڈے۔ اگر وہ ہلاکت کے راستے پر چلے تو یہ ہلاکت کے راستے سے بچے، اگر وہ بربادی کے راستے پر چلے تو یہ بربادی کے راستے سے بچے۔ اگر انہوں نے کوئی ایسے اعمال کیے جن اعمال کی بنیاد پر کبھی تو زمین اوپر اٹھا کر کے الٹی پٹک دی گئی، کبھی ان پر چیخ، اتنی شدید چیخ مسلط کی گئی کہ اس چیخ کی وجہ سے ہی ان سب کی جانیں نکل گئی، کبھی ان پر تیز آندھی آئی اور ان آندھیوں نے ہی ان کے باغات کو، ان کے مکانات کو اور ان کے کاروبار کو، بلکہ ان کے وجود کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور کبھی ان پر ایسا سیلاب آیا، ایسا طوفان آیا کہ لا عاصم اليوم من امر اللہ۔ وقت کے پیغمبر نے اپنے اولاد کو کہا کہ آج پہاڑوں پر چڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب سے کوئی نہیں بچانے والا سوائے اس کے۔ تو پانی کا عذاب بھی آیا، ہواؤں کا عذاب بھی آیا، زلزلوں کا بھی عذاب آیا، اور یہ تب آیا جب ان اقوام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت میں کوتاہی کی تھی، احکامات کی پیروی میں کوتاہی کی تھی، اور جن چیزوں سے انہیں روکا گیا تھا ان چیزوں کا انہوں نے ارتکاب کیا، جن گناہوں سے انہیں بچنے کی تلقین کی گئی تھی وہی گناہ وہ کرتے گئے۔ میرے بھائیوں، جو آیت میں نے اپنے خطبے میں پڑھی وہ ایسی آیت ہے، اور یہ قرآن بھرا پڑا ہے اس تمام اخلاقیات سے، اس تمام کمالیات سے، اس تمام جمالیات سے کہ ایک ایک آیت ہماری دنیا اور ہماری عقبہ کو سنوار دے۔ ایک آیت پر عمل، ایک آیت کو سیکھنا، ایک آیت کو سمجھنا ہماری دنیا بھی بنا دے اور ہماری عقبہ کو بھی بنا دے، کیونکہ یہ کتاب وہ تھی
ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ سبحانہ وتعالی اس کتاب کو پڑھنے سے، اس پر تدبر کرنے سے، اس کی آیات پر ایمان لانے سے، اس کے احکامات کو بجا لانے سے، اس کی منہیات سے رکنے سے اللہ سبحانہ وتعالی قوموں کو عروج عطا فرماتا تھا، عظمت عطا فرماتا تھا. وَيَضَعُ بِهِ آخرین. لیکن کتنے ہیں ایسے لوگ ہیں جو اس کتاب سے اعراض کرتے ہیں، جو اس کتاب سے منہ موڑتے ہیں، جو اس کتاب کو تلاوت نہیں کرتے، اس کے معانی کو نہیں سمجھتے، اس کے احکامات کو عملاتے نہیں. اللہ سبحانہ وتعالی انہیں ذلتوں سے دوچار کر دیتا ہے، انہیں پسپائیوں، انہیں مصیبتوں، انہیں سختیوں، انہیں اغیار کی یلغار کا نشان بنا دیتا ہے. اللہ سبحانہ ایک آیت ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. یہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں واعظ سنا رہا ہے، واعظ پڑھ رہا ہے، نصیحت دے رہا ہے. یعظکم، اللہ سبحانہ وتعالی اس چیز کی آپ کو نصیحت کرتا ہے، کیونکہ یہ سارا کا سارا قرآن ہمارے لئے باعث نصیحت، باعث موعظت ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. یہ قرآن جہاں ہمارے لیے نصیحت ہے، وہیں یہ قرآن ہمارے لیے شفا ہے، یہ ہمارے لیے راہ دکھانے کا ذریعہ ہے، یہ ہمارے لیے رحمت ہے. لیکن کاش ہم اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ ہمارے لیے موعظہ ثابت ہو، یہ ہمارے لیے ہدا ثابت ہو، یہ ہمارے لیے نور ثابت ہو، یہ ہمارے لیے رحمت ثابت ہو. اور تب جا کر قیامت کے دن ان ھذا القرآن یاتی شفیع یوم القیامت شفیعا لاصحابہ، قیامت کے دن یہی قرآن اٹھے گا رب کے دربار میں اور قرآن پڑھنے والے کے لیے وہاں پر شفاعت کرے گا. اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں سے بنائے. اسی قرآن میں جہاں بے شمار آیتیں ہیں، جہاں مختلف تعلیمات پر مبنی آیتیں ہیں، اسی میں یہ ایک ایسی آیت ہے جس کے متعلق صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اجمع آیت فی کتاب اللہ. یہ قرآن کریم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب میں سب سے جامع اور معنی آیت ہے یہ قرآن کی، جس نے ہر طرح کے خیر کو اپنے اندر سمیٹ لیا ہے اور اس کی طرف امت کو دعوت دیتا ہے، اور ہر طرح کے شر کو اس میں اجاگر کر دیا ہے اور امت کو اس سے روکا ہے. اجمع آیت فی القرآن، قرآن کی سب سے جامع معنی ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کس چیز کا؟ عدل سے کام لو، انصاف سے کام لو، اور احسان سے کام لو، اور اپنے قرابت داروں کو نوازو، ان کو دو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا مال دیا ہے. 3 چیزیں، پہلی چیز ہے عدل، دوسری چیز ہے احسان، اور تیسری چیز ہے ایتاء ذی القربى. اور یہ 3 چیزیں دنیا میں لوگوں کے ساتھ اخلاقیات اور معاملات کے میدان میں کامیابی، نجات اور اخلاق حسنہ کی کلید، بلکہ اس کی اساسیات اور اس کی بنیادیں ہیں. آزما کر کے دیکھ لو، آزما کر کے دیکھ لو کہ ہر جگہ ہر فرد کے ساتھ یہی 3 ایسی صفات ہے جو اپنے اندر دوسرے تمام خیر کے کاموں، دوسرے تمام اچھے اخلاق کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں. بلکہ یہ 3 بنیادی مضامین اور عنوانات ہیں جن عنوانات کے تحت سب خیر کے کام آ جاتے ہیں. وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ. اللہ سبحانہ وتعالی منع کرتا ہے فحش کاموں سے، منکر کاموں سے. الفحشاء والمنکر والبغی، اور باغی سے، باغی ہوتا ہے ایک دوسرے پر زیادتی، ایک دوسرے سے زیادتی، فحش کاموں سے، منکر کاموں سے اور ایک دوسرے پر زیادتی سے اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں منع کرتا ہے. تو جیسے پہلی 3 باتیں عدل، احسان اور ایتاء ذی القربى، ہر طرح کی اخلاقیات حسنہ، ہر طرح کے جمالیات اسلام، ہر طرح کی اچھی خوبیوں کو شامل کیے ہوئے، احاطہ کیے ہوئے ہیں اپنے اندر، اسی طرح یہ 3 چیزیں جن سے اللہ سبحانہ وتعالی منع کرتا ہے، فحشا، منکر اور بغی، ان 3 کے اندر ساری برائیاں جمع ہیں، ساری برائیاں ان 3 کے اندر سمٹ جاتی ہیں.
اور پہلے تین چیزوں نے خیر کے سارے ابواب اپنے اندر سمیٹ لیے ہیں، اور دوسری تین چیزوں نے شر کے تمام چیپٹرز اپنے اندر سمیٹ لیے ہیں۔ عدل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل سے کام لو۔ جب ہم عدل کو پڑھیں گے تو اس کے اندر فرعی جانبی عنوانات بہت سے آئیں گے۔ عدل مع اللہ، اللہ کے ساتھ عدل، عدل مع الناس، لوگوں کے ساتھ عدل، عدل مع النفس، اپنی ذات کے ساتھ نفس، اپنے ذات کے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ عدل۔ اور جب بات ہوگی عدل مع اللہ کی تو اس میں توحید آئے گا، کیونکہ توحید کے متعلق امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا التوحید اعدل العدل کما ان الشرک اظلم الظلم۔ توحید تمام انصافوں میں سب سے بڑا انصاف ہے، اور جیسے کہ ظلم سب ظلموں میں سے سب سے بڑا ظلم ہے، تو جس طرح شرک ظلم ہے اس طرح توحید عدل ہے۔ اور عدل یہ ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا تقاضا یہی بنتا ہے کہ جھکا اسی کے سامنے جائے۔ جس نے ہمیں اچھا بدن، اچھے شکل و صورت، اچھی اولاد، اچھا مال عطا کیا ہے تو وہی ذات حق رکھتی ہے کہ شکر اس کا بجا لایا جائے، شکر اس کا بجا لایا جائے۔ تو یہ عدل ہے۔ یہ کہاں میرے بھائیو عدل ہے پیدا وہ کرے اور ہم ماتھا کسی اور کے دربار پر جھکائے؟ ہمیں عبادت کا حکم وہ دے اور ہم عبادت میں اس کے ساتھ وہ شریک کریں جو خود محتاج ہے، یا اس کو شریک کرے جو خود قبر میں مردہ پڑا ہے، یا اس کو شریک کرے جو اپنے وجود میں اس کا محتاج ہے۔ عدل تو یہ ہے کہ اس کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے جائے، اپنا دامن پھیلایا جائے جو اس دامن کو بھرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ عدل تو یہ ہے کہ اسے پکارا جائے شدائد، مصائب، خوشیوں اور غمیوں کے وقت جو اس آواز کو سننے کے لائق ہو، اور سننے کے بعد اس کا اتمام اور اس کی اجابت اور اس کی قبولیت کی طاقت رکھتا ہو۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے وہ جو پریشان حال انسان کی پریشانی کے وقت نکلی ہوئی آہ کو سنتا ہے، جو مصیبت کو دور کرتا ہے، جو غموں کو دور کرتا ہے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تو عدل اللہ کے ساتھ، اس کی ربوبیت میں کوئی شریک نہیں، اس کی الوہیت میں کوئی شریک نہیں، اس کا جیسا نام کسی کا نہیں، اس کی جیسی صفت کسی کی نہیں۔ تو یہ عدل ہے۔ اور عدل یہ ہے کہ جس نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہم اس مقصد کو بجا لائے، اور اس نے بیان کر دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اور اس ذات نے ہمیں عدل کائنات کے دوسرے لوگوں کے ساتھ، عدل والدین کے ساتھ، عدل بیویوں کے درمیان، اعدلوا بین اولادکم، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے اولاد کے درمیان بھی عدل سے کام کرنے کا، کام لینے کا حکم دیا ہے۔ اور عدل جب والدین کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ حکم ہے تو پھر یہ آگے بڑھتا ہے پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، کائنات کے تمام انسانوں کے ساتھ، کسی پر زیادتی نہیں۔ اور اگر ہم لوگوں کے مسائل نپٹانے جائیں تو یہ زید ہے اور یہ بکر ہے، بکر کے ساتھ میری زیادہ بنتی ہے، عمر کے ساتھ میری اتنی نہیں بنتی، تو فیصلوں کے وقت ہمیں اس لیے بکر کو ترجیح نہیں دینی ہے کہ مجھے دوسرا برا لگتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کے ساتھ تمہاری نفرت اور بغض تمہیں عدل کا دامن چھوڑنے پر آمادہ نہ کرے، مجبور نہ کرے۔ تو عدل اغیار کے درمیان، اپنوں کے ساتھ، اور میرے بھائیو عدل اپنی ذات کے ساتھ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اپنے نفس کو، دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو 24 گھنٹوں میں 18 گھنٹے کام کرتے ہیں، یہ نفس کے ساتھ عدل نہیں کرتے، اپنے نفس کو راحت نہیں پہنچاتے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں عبادت کا حکم دیا تو عدل یہ ہے کہ جو احکامات اس نے دیے ان کو پالے۔ ایک انسان پوری کی پوری رات تہجد میں رہے، پوری کی پوری رات تہجد میں، اور دوسرا انسان اٹھے سارا کا سال مال ہی خرچ کر دیا، اولاد کے لیے کچھ نہ چھوڑے،
تو میرے بھائیو یہ بھی عادل نہیں ہے. عادل یہ ہے کہ رات کو سویا جائے, اپنے جسم کو راحت پہنچائی جائے تاکہ یہ جسم دوسرے معاملات انجام دینے کے لیے قابل ہو جائے, عبادتوں کے لیے مستعد ہو جائے, اور دوسری بات ہے اپنے اہل و عیال کے لیے کمانے کے قابل بھی ہو جائے. تو آرام اس جسم کو دینا ہے. عدل یہ ہے کہ اسے سونے کا وقت دیا جائے, اسے کھانے کا بھی وقت دیا جائے, اسے اپنی زوجہ کا حق ادا کرنے کا موقع بھی دیا جائے. ان لنفسک علیک حقا وان لزوجتک علیک حق. جیسے تمہارے نفس کا تم پر حق ہے, اسی طرح تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے. رب کا تو حق ہے ہی پہلے, وَإِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقٌّ. تو جن کے حقوق ہے ان حقوق کو ادا کرنا یہ عادل ہے, اور ان حقوق میں کوتاہی کرنا میرے بھائیو یہ ظلم ہے. تو آپ جان سکتے ہیں حقوق کے معاملات میں جو چیپٹرز کھلتے ہیں وہ سارے کے سارے عدل میں آئیں گے. بلکہ ہمیں صرف عدل ہی تک نہیں رہنا ہے, ہمیں دوسری ڈگر کی طرف جانا ہے. والاحسان, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں تم احسان کرو. اور احسان کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھتے ہو. اگر اس درجے کو نہ پا سکو تو یہ گمان کرو وہ تمہیں دیکھتا ہے. اور یہاں پر احسان کا یہ بھی معنی ہے کہ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرو, اور دوسروں میں سب سے پہلے اپنے والدین آتے ہیں. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو, اور پھر ساری کائنات کے ساتھ, ساری انسانیت کے ساتھ. عربی شاعر کہتے ہیں احسن الی الناس تستأثر قلوبہم قلما استأثر الاحسان انسانو. تم لوگوں کے ساتھ احسان کرو, اچھا سلوک کرو. پچھلی امتوں میں سے تو لوگ کتے کو پانی پلا کر کے جنت کے حقدار بنے, حالانکہ وہ زانی اور بدکار تھے, لیکن اللہ کو ان کی یہ عادت اتنی پسند آئی کہ پانی پلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا. تو احسان میرے بھائیو یہ ہمیں اپنے ساتھ کرنا ہے, اس سوسائٹی میں بسنے والے لوگوں کے ساتھ کرنا ہے, اغیار کے ساتھ کرنا ہے, ان کے ساتھ بھی کرنا ہے جو اس کلمے کو نہیں جانتے. لوگوں کے ساتھ احسان کرو تم ان کے دلوں کو قید کر دوں گے, اس لیے کہ احسان لوگوں کو اپنا غلام بنا دیتا ہے. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى, عطا, اللہ نے آپ کو مال دیا ہے, اللہ نے آپ کو دولت دی ہے, تو اس کا مطلب نہیں آپ اس پر سانپ بن کر کے بیٹھے رہیں, آپ بخیلی کا قلادہ پہن لیں اپنی گردن میں, بلکہ اپنے گھر ضروریات کے لیے بھی خرچ کریں, اللہ کی راہ میں بھی خرچ کریں. اور جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے نکلے تو اپنے پڑوسیوں کو, اپنے قرابت داروں کو, اپنے رشتہ داروں کو نہ بولے. کوئی بیمار ہوگا اسے دوائی کی ضرورت ہے, کوئی لاچار ہوگا اس کو کھانے کی ضرورت ہے, کوئی بے لباس ہوگا اس کو لباس کی ضرورت ہے, کسی کے پاس مکان نہیں ہوگا اسے مکان میں مدد, چھپر اس کو دینا ہے. تو یہ سارے کام ہمیں کرنے ہیں, وہ ایتاء ذی القربیٰ میں آئے گا. اور یہ بھی ایک وسیع میدان ہے, اس مختصر خطبے میں اس کو ذکر نہیں کر سکتا. اور جو 3 برائیاں ہیں اس میں فحشا ہے, منکر ہے, البغی ہے. میرے بھائیوں یہ تمام شروں کی, تمام خرابیوں کی جڑ یہ 3 چیزیں. فحشا جو ہمارے نہ ہماری زبان پر ہونی چاہیے, نہ ہماری آنکھوں میں ہونی چاہیے, نہ ہمارے کانوں میں ہونی چاہیے, اور نہ ہم اس کے لیے حرکت کرنی چاہیے, نہ اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اور یہ تب ہوگا جب ہم مسجد سے اپنا رشتہ جوڑیں گے, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. پھر کچھ لوگ ایسے آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا, تو جماعتوں کو ضائع کر دیا اور شہوتوں کے پیچھے چل گئے. ہم نے اس آیت پر بہت غور کیا, بہت تجربہ کیا, تو ہمیں پتا چلا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز فحش اور منکر سے روکتی ہے, لیکن جو شخص نمازوں کا پابند بن جاتا ہے وہ خود بخود فحشات کے دائرے سے نکل آتا ہے. وقت ختم ہوا, بلکہ زیادہ ہو گئے کچھ لمحات. میں نہیں کہہ سکتا منکر میں کیا کیا آئے گا اور باغی میں کیا کیا آئے گا. اگر اللہ نے کبھی توفیق دی تو ہم ان موضوعات کو چھیڑیں گے انشاءاللہ. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کسی پر زیادتی نہ کریں. ضرورت اس بات کی ہم اپنے آل اولاد پر, آج کل موبائل ہے, آج کل نیٹ ہے, کیا وہ منکر میں تو نہیں پھنسے ہیں, وہ فحشات کے گرداب اور دلدل میں تو نہیں پھنستے جا رہے ہیں. ہم نگرانی کریں بچوں کی. اس وقت ایسے بہت سے ذرائع ہیں کہ ہم اپنے گھر کو واچ کر سکتے ہیں, اپنے بال بچوں کو واچ کر سکتے ہیں, کیونکہ اگر وہ اس دلدل میں پھنس گئے تو میرے بھائیوں پھر خدا ہی حافظ, اس دلدل سے نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے. جمعہ کا خطبہ اسی لیے ہوتا ہے, وعظ اسی لیے ہوتا ہے, قرآن کی تلاوت اسی لیے کی جانی چاہیے, اسلام کی تعلیم اسی لیے دی جانی چاہیے, تاکہ ہم منکرات سے, فحاشات سے اور دوسری تمام برائیوں سے آزاد ہو جائیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین.